یہ اس زمانے کی بات ہے جب خراسان کی سلطنت پر ظہیر الدین نام کا ایک مشہور اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ظہیر الدین اپنی رعایا کے لیے کسی نعمت سے کم نہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہر فیصلہ عدل کے ترازو میں تول کر کرتا اور لوگوں کے دکھ درد کو اپنا غم مانتا تھا۔ اکثر وہ اپنی سلطنت کے دور دراز علاقوں کا سفر اپنے وفادار گھوڑے پر کرتا، تاکہ عوام کی حالت زندگی سے واقف ہو سکے اور ساتھ ہی قدرت کے حسین مناظر سے بھی لطف اندوز ہو۔ اسی سلطنت کے ایک ریگستانی گاؤں میں ایک غریب اور بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا کل سرمایہ ایک گائے تھی۔ یہ گائے دن بھر چراگاہوں میں گھاس چرنے جاتی اور شام ڈھلے گھر واپس لوٹتی۔ وہ عورت اس کا دودھ پی کر اپنی بھوک مٹاتی اور بڑھاپے کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے کچھ سپاہی اس علاقے میں آئے۔ گائے کو دیکھ کر وہ چونک اٹھے اور کہنے لگے، یہ گائے تو بڑی تندرست ہے، ہمیں بیچ دو۔ بوڑھی عورت گھبرا کر بولی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے دودھ کے سہارے ہی میری زندگی چل رہی ہے، اگر یہ بھی چھن گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تم کوئی اور جانور تلاش کرو، مگر یہ گائے میں نہیں بیچ سکتی۔ اس کے انکار پر سپاہی ناراض ہو گئے اور بولے، اگر نہیں بیچو گی تو ہم زبردستی لے لیں گے۔ پھر انہوں نے ظلم کرتے ہوئے گائے چھین لی اور ذبح کر کے گوشت کھا گئے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کا سہارا ختم ہو گیا، لیکن دل میں انصاف کی آگ بھڑکتی رہی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر پکارنے لگی، یا اللہ، میں کمزور اور بے بس ہوں، میرے لیے تو ہی سہارا ہے۔ مگر غربت کی وجہ سے اس کی فریاد کبھی دربار تک نہ پہنچ سکی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، لیکن انصاف نہ ملا۔ پھر ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ بادشاہ ظہیر الدین قریب کے ایک پرانے پل سے گزرنے والا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ آخری بار اپنی فریاد خود بادشاہ تک پہنچائے گی۔ جب بادشاہ کا قافلہ اس پل پر پہنچا تو بوڑھی عورت نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لی۔ بادشاہ رک گیا اور حیرانی سے بولا، اماں جی، یہ پریشانی تمہارے چہرے پر کیوں دکھ رہی ہے؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لرزتی آواز میں اس نے کہا، ظہیر الدین، تیرے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ یہ گائے میرے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ اب تو خود فیصلہ کر، اس کا حساب یہیں دنیا میں دے گا یا پلے سرات پر؟ ظہیر الدین ایک نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ بوڑھی عورت کی یہ فریاد سن کر ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں اتنا بڑا ظلم سہ نہیں سکتا، اس کا حساب قیامت کے دن نہیں دے سکوں گا۔ جو لینا ہے یہیں دنیا میں لے لو۔ پھر بادشاہ نے فوراً اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ظالم سپاہیوں کو قید کیا جائے۔ بوڑھی عورت کو نہ صرف گائے کی پوری قیمت دی گئی، بلکہ ظہیر الدین نے سلطنت کی طرف سے اضافی مالی مدد بھی عطا کی، تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون و عزت کے ساتھ گزار سکے۔ اس واقعے نے بادشاہ کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ایسے ظلم کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے سلطنت کے انصاف کے نظام کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ہر مظلوم کو حق ملے اور ظالم کو عبرتناک سزا دی جا سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس سے پوری رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر کوئی کسی گھر یا جماعت کا سربراہ ہے تو اس سے اپنے زیر سایہ افراد کا حساب لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ والے کبھی حکمرانی کے لالچ میں نہیں پڑتے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک قیمتی سبق دیتا ہے کہ عدل قائم رکھنا اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ ہم اکثر اپنی آسائشوں اور خوشیوں میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ اپنے سے کمزور لوگوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے ایک اہم پیغام حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید سبق آموز اور تاریخی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔